بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ جب محبت حقیقی ہو اور اطاعت سچی ہو تو اللہ دلوں میں ایمان کو اس قدر مضبوط فرما دیتے ہیں کہ انسان کی جان، مال، اولاد، یہاں تک کہ جسم کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو وہ اپنے ایمان سے ایک ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ دنیاوی عشق اور محبت کی ڈرامائی کہانیاں تو ہم بہت شوق سے سنتے اور پڑھتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی داستانیں پڑھا اور سنا کریں کہ جن کو سن کر ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت زندہ ہو جائے اور ہماری آخرت میں درجات کی بلندی کا اور نبی کی شفاعت کا سبب بن سکے۔ ایسے ہی ایک صحابی رسول کا دل تڑپا دینے والا واقعہ کہ انسان سن لے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب مسلمہ کذاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں کہ جب تک آپ حیات ظاہری میں ہیں، آپ نبی ہیں تو آپ ہیں، اور جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو میں نبی، یا یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی ہیں اور آدھے عرب کا میں نبی، معاذ اللہ۔ اس کے خط کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا، میں تو اللہ کا رسول ہوں جبکہ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ دیا تو فرمانے لگے کہ کون لے کر جائے گا اس جھوٹے ظالم کے دربار میں اس خط کو؟ اب اس کے دربار میں جانا ہے، بہت خطرناک ہے، اس کے آگے بھی پہرے دار، پیچھے بھی پہرے دار۔ لیکن ایک صحابی رسول بظاہر بہت کمزور، چھابڑی فروش، سر پر کھجوروں کا ٹوکرا لیے مدینے کی گلیوں میں بیچتے ہیں، 12 بچوں کے باپ ہیں، جسمانی طور پر کمزور ہیں، کھجور کھا رہے تھے، فٹافٹ ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جاؤں گا، کسی اور کی ڈیوٹی مت لگائیے گا۔ جب یہ الفاظ جلد بازی میں کہے تو کھجور کے ٹکڑے منہ سے نکلے اور مجلس میں بیٹھے صحابہ کرام پر گرے تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ اللہ کے بندے کھجور تو کھا لے، اتنی جلدی کیا ہے؟ تو مسکرا کر کہنے لگے، اگر کھاتے کھاتے کسی اور کی ڈیوٹی لگ گئی تو میں کیا کروں گا؟ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا اور فرمایا کہ ذرا ڈٹ کر جانا اس جھوٹے کے گھر، اس کے دربار میں۔ وہ صحابی رسول عقیدت سے نظریں جھکا کر کہنے لگے، آپ فکر ہی نہ کریں محبوب خدا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ بظاہر کمزور دکھنے والا اس طرح نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، اس کا انداز ہی بدل گیا، طور طریقے ہی بدل گئے کہ جیسے بہت ہی بہادر آدمی ہے۔ وہ صحابی رسول مسلمہ کے دربار میں پہنچے، وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا تھا اس نے بتایا کہ وہ صحابی جن کا نام حبیب بن زید تھا جب دربار میں پہنچا تو اپنا نیزہ زور سے اس نے گاڑ دیا۔ مسلمہ کذاب ٹھٹک کر کہتا ہے، کون ہے؟ تو آپ نے کہا، میرا چہرہ دیکھ کر نہیں پتہ چلا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں؟ مسلمہ کذاب کہنے لگا، کیسے آئے ہو؟ فرمایا کہ تیرے خط کا جواب لے کر آیا ہوں۔ اس وقت میں بادشاہوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ خود خط نہیں پڑھتے تھے بلکہ غلام نوکر خط پڑھ کر سناتے تھے۔ جب غلام نے خط پڑھ کر سنایا تو لکھا ہوا تھا کہ مسلمہ تو جھوٹا ہے اور تو کذاب ہے۔ یہ جملہ وہاں پر موجود سب نے سن لیا۔ اکیلا ہوتا تو اور بات تھی، وہ آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی۔ سامنے حبیب بن زید تنے تنہا کھڑے ہیں، غصے سے تلوار اٹھا کر کہنے لگا کہ تیرے نبی نے مجھے جھوٹا کہا، تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید مسکرا کر کہنے لگے، خیال والی کیا بات ہے؟ جیسے میرے نبی نے کہا کہ تو جھوٹا ہے تو تو جھوٹا ہے، 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو تیرا جھوٹ نہیں دھل سکتا۔ مسلمہ غصے کی شدت سے کانپنے لگا۔ اس نے کہا کہ تیرے پیچھے بھی میرے پہرے دار خنجر، تلواریں، نیزے لیے کھڑے ہیں، تیرے آگے بھی کھڑے ہیں، ایک دفعہ پیچھے مڑ کے تو دیکھ۔ حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے کہ میرے 12 بچے ہیں، کچھ دودھ پیتے ہیں، کچھ ابھی چلنا بھی نہیں سیکھے۔ جب رسول کا پیغام نکلا تھا تو بچوں کو مڑ کر نہیں دیکھا تو تیرے پہرے داروں کو کون دیکھتا ہے؟ مسلمہ نے زور سے تلوار ماری، بازو کٹ کر گر گیا تو کہنے لگا کہ اب تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت حبیب بن زید کہنے لگے، میرا کیا خیال ہے؟ مجھے تو سنائی ہی نہیں دے رہا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ پھر تلوار ماری، دوسرا بازو کٹ گیا، کہنے لگا اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے تو سنائی ہی نہیں دیتا، تو کیا کہہ رہا ہے؟
یہاں تک کہ جسم کے ٹکڑے ہوتے رہے اور مسلمہ کہتا رہا کہ مجھے نبی مان۔ حضرت حبیب بن زید کہتے رہے کہ مجھے تو سنائی ہی نہیں دیتا کہ تو کیا کہہ رہا ہے۔ مسلمہ کذاب نے تلوار گردن پر رکھی اور گردن کاٹ دی۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ فرمایا کہ میرا حبیب شہید ہو گیا اور رب نے ان کے لیے سارے جنت کے دروازے کھول دیے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہی حبیب بن زید ہیں جن کی والدہ ام عمارہ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنی ہوئی تھی، اور جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں غزوہ احد میں جہاں بھی دیکھتا تھا تو مجھے ام عمارہ نظر آتی تھی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کے بیٹے کی شہادت کی خبر ملی تو کہنے لگی الحمدللہ، اسی دن کے لیے تو پیدا کیا۔ سبحان اللہ، یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں نبی کی سچی محبت تھی اور اللہ کی اطاعت تھی، اور اللہ نے بھی ان کو اس قدر انعام سے نوازا کہ ان کے دلوں میں ایمان کو مضبوط کر دیا اور جنت کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دی۔ ایسے لوگوں سے محبت کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان جن لوگوں سے محبت کرتا ہے انہی کے ساتھ ہی قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکی کی نیت سے ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔